باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف کرنا چاہے تو کیا اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ کیوں نہیں؟ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تقریباً 1550 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 345 سے ایک روایت شروع ہوتی ہے جو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، جو رمضان المبارک کے علاوہ بھی صرف ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے اس کے لیے بھی زبردست ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ المختصر، ایک دن کا جو اعتکاف کرے گا وہ جہنم سے بہت دور ہو جائے گا، 3 خندقیں اس کے درمیان حائل ہو جائیں گی، وہ ایک یعنی جن کی مسافت یعنی ان خندقوں کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ خدا بہتر جانے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کتنے لاکھ میل ہے، کتنے کروڑ میل ہے، مجھے نہیں پتا، اس سے بھی زیادہ تو کتنی زیادہ یہ رب جانے، اس کے بتائے سے اس کا حبیب جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایک دن کا اعتکاف بھی بہت بڑی فضیلت الحمدللہ رکھتا ہے، تو جس سے بن پڑے، اور پھر ماہ رمضان، یہ تو عام کبھی بھی اعتکاف کرے، مطلقاً یہ فضیلت ہے، رمضان کا تذکرہ نہیں ہے اس حدیث میں۔ پھر رمضان میں تو ویسے ہی ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں کہ ٹھیک ہے، جنہوں نے 30 دن کا اعتکاف کیا تھا، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جنہوں نے 30 دن کا اعتکاف کیا اس کے ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، بے شمار ثواب ہے اس کا تو، اور 30 دن کا نہیں، مطلقاً حدیث ہے، اب اس میں دنوں کی قید نہیں لکھی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار ابد قرار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس میں دن کی اور کوئی قید نہیں ہے، اللہ بہتر جانے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو بہرحال ایک دن کے اعتکاف کی تو ہم نے وہ صراحتاً ابھی روایت سنی کہ 3 خندقیں اس معتکف اور جہنم کے درمیان حائل کر دی جاتی ہیں جو کہ مشرق اور مغرب سے بھی فاصلہ زیادہ ہے جن کا، تو ایک دن کا اعتکاف۔ تو میرے اسلامی بھائی جو صرف تھوڑی دیر کے لیے آئے ہوئے یہاں پر، اور مدنی چینل کے ناظرین کو میں مشورہ دوں گا کہ جتنے دن آپ کو مل سکے مدینہ مزہ تو اس میں کہ آپ فوراً آ جائیں اور پورا رمضان اعتکاف کر لیں، تو جو بھی 26 دن مل گئے، 25 دن مل گئے، جتنا زیادہ ملے گا اتنا شہد جتنا زیادہ ہوگا میٹھا زیادہ ہوگا، تو اگر نہیں کر سکتے تو آخری 10 دن کر لیجئے۔
آخری 10 دن کی بھی صورت نہیں بن رہی تو ایک دن کر لیجیے. اچھا ایک دن بھی آپ کی مصروفیت بہت ہے، کیا چھٹی والے دن ہی کر لیجیے. میں چھٹی والا دن آپ کو بتا دیتا ہوں. کل چھٹی ہے نا ہمارے یہاں باب المدینے میں تو چھٹی ہے نا، اتوار ہے نا. بڑے شہروں میں چلو چھوٹے جو گاؤں اور ہوتے ہیں نا ان میں یہ آفیشلی چھٹی ہے لیکن یہ کرتے نہیں چھٹی. یہ جمعے کو چھٹی کرتے ہیں. اب وہ اللہ کرے نماز اور جمعے کے احترام میں چھٹی کرتے ہوں. سنا یہ کہ وہ اس لیے چھٹی کرتے ہیں جمعے کو کہ وہ جمعے کو چھٹی والا دن جو ہے نا اس میں بھی یہ ترکیب بناتے کاروبار کی. وہ یوں کہ وہ شہر میں چلے جاتے ہیں خریداریوں کے لیے، وصولیوں کے لیے. اس طرح جمعے کا احترام اللہ نصیب کر دے ہمیں. پھر اگر جمعے کو چھٹی نہیں کرتا تو ناجائز بھی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے.